اندازہ لگائیے جو بندہ فریاد کر رہا ہے وہ کھرب پتی آدمی ہے. جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے. پوچھا اماں جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا جا کے دولت کے 2 حصے کرو. فرمایا جی اماں جی ابھی کروا دیتا ہوں منشیوں کو کہہ کے. تو کیا کرنا ہے اماں؟ فرمایا بیٹا ایک حصہ سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر. ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تربیت دی. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عمرو کو، حضرت عروہ کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے کچھ دینار ہیں اور فلاں صاحب ہیں اللہ والے ہیں، ان کے جا کے دے کے آؤ. اور حضرت عروہ کو یہ بھی کہا ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دینے جاؤ گے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے. وہ اگر آرام کر رہے ہوں، چارپائی پہ لیٹے ہوں تو وہیں رکھ دینا، بستر کے پاس بیٹھے ہوں تو جس قالین پہ ہوں یا جس مسند پہ بیٹھے ہوں وہاں رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینے. اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا، بس دو اور آ جاؤ. آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MHQ وائرل ٹاپکس پر. دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کس کو دیں اور کتنا دیں. اس بیان میں آپ جانیں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اینڈ تک بیان کو سنیے گا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. لدھیانہ جامع مسجد سے ایک بار پھر آپ سب کا میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی استقبال کرتا ہوں. دراصل بہت سارے ساتھیوں کے اور لوگوں کے اکثر فطرے کے متعلق فون جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی میری بڑی فراخ دلانہ گزارش آپ سب سے ہے کہ میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں بات کہ کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ جو معلوم کرنا ہو، اگر آپ براہ راست اپنی مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب یا آپ کے جو نزدیکی علماء ہیں جن سے آپ براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اگر ان سے معلوم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ آمنے سامنے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے اتنے بہتر انداز سے نہیں سمجھی جا سکتی. یہ میری رائے ہے آپ سے. کوشش کیا کریں کہ براہ راست علماء کے ساتھ بات ہو جائے. زکوٰۃ اور فطرہ اسلام کا جو اخلاقی جز ہے اور جو صلہ رحمی کا جز ہے اسلام میں، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اچھا انسان، بہترین مسلمان کون سا ہوتا ہے. ارشاد نبوی ہوا کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں اور جو سخی ہو، لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو. ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تربیت دی. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عمرو کو، حضرت عروہ کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے کچھ دینار ہیں اور فلاں صاحب ہیں اللہ والے ہیں، ان کے جا کے دے کے آؤ. اور حضرت عروہ کو یہ بھی کہا ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دینے جاؤ گے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے. وہ اگر آرام کر رہے ہوں، چارپائی پہ لیٹے ہوں تو وہیں رکھ دینا، بستر کے پاس بیٹھے ہوں تو جس قالین پہ ہوں یا جس مسند پہ بیٹھے ہوں وہاں رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینے. اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا، بس دو اور آ جاؤ. راوی نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ نے واپس آ کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے
کہ آپ نے 2 پابندیاں لگائی تھیں کہ ایک تو ہاتھ میں نہ دیں اور دوسرا ان کو دعا کے لیے بھی نہ کہنا جن کو زکوٰۃ دے کے آیا ہوں میں. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں نے یہ تعلیم فرمائی کہ دیکھو ہاتھ میں اس لیے دینے سے منع فرمایا کہ جب تم ان کو دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا ان کا نیچے ہوتا، تو اس لیے تاکہ جب وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تو ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچتی ان کو، جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی، تاکہ ان کا ہاتھ نہ پھیلے تمہارے سامنے. اس لیے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ لیٹے ہوں بیٹھے ہوں جہاں بھی ہوں ان کے قریب رکھ دینا. اور دعا کے لیے اس لیے کہا کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا کیونکہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. میں بڑی ہی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو کسی کی مدد کرتے ہیں فوراً اس کا بدلہ چاہتے ہیں. ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس غریب کی تصویر میں دنیا کے سامنے لاؤں، پتہ تو لگے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے. فوراً بدلہ چاہتے ہیں، لیکن اسلام نے ایسا نہیں چاہا. ہمارے دین کے نظام میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی. آج بھی الحمدللہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جنہوں نے دینی ہے وہ لوگوں کے گھر تک جائیں، لینے والے آپ تک نہ آئیں. اسلام نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی عزت نفس کی بڑی حفاظت فرمائی ہے. آپ نے غریب کے آتم سمان کی، غریب کی عزت کی، اس کی آبرو کی رسول اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے حکم دیا کہ زکوٰۃ آپ ان کے گھر دینے جائیں گے، وہ آپ کے پاس لینے نہیں آئیں گے. اور دینے کے لیے بھی فرمایا کہ ایسے طریقے استعمال کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہو کہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اب فطرہ دیکھ لیں. اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں فطرہ کتنا ہوگا. سب کو پتہ ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے 1.5 یا 2 سیر گیہوں فطرہ روزوں کی زکوٰۃ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ روزوں میں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بد زبانی ہو جاتی ہے، تو سونے رسول نے فرمایا کہ روزوں کی زکوٰۃ ہے فطرہ دے دو، 1.5 یا 2 سیر گیہوں دے دیجیے. اب 2 کلو کنک گیہوں جو ہے کتنے کی ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے حکم فرمایا عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. کن لوگوں کو جو بہت غریب ہیں، جو عید نہیں منا سکتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے ایک راستہ مسلمانوں کو دکھایا کہ جب تم عید منانے لگو گے تو عید منانے سے پہلے ان غریبوں کا، مستحق لوگوں کا خیال رکھو گے جو عید نہیں منا سکتے، جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو لباس نہیں خرید سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو حکم دیا گیا کہ تم ان کو فطرہ دے دو. اب فطرہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 یا 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو عام لوگ زیادہ استعمال میں نہیں لاتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گیہوں کا فطرہ نہیں دیا، بذات خود کشمش کا فطرہ دیا ہے. کھجور کا فطرہ دینے کا بھی حکم آیا اور گیہوں کا بھی. اب 3 باتیں ہوں گی، پہلی کشمش، دوسری کھجور، تیسرا گیہوں. اب آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیں کہ آپ کو کون سا فطرہ دینا ہے. اسلام نے یہ کام آپ پہ چھوڑا ہے. اگر آپ کھجور کا فطرہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر آپ گیہوں کا فطرہ نہ دیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ 20-25 روپے 50 روپے کلو گیہوں کا فطرہ نہ دے. 300 روپے کلو جو کشمش ہے، 3 کلو کشمش ایک آدمی کے اوپر. اب اس کا مطلب اس ایک آدمی کا فطرہ 900 روپے یا 1000 روپے ہوگا. اب اس رئیس آدمی کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں، میاں بیوی بچے ماں باپ وغیرہ ملا کے، تو اس کا فطرہ 10,000 روپے ہوا. اب وہ 10,000 روپے کن لوگوں کو دے؟
سب سے پہلے اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا غریب ہے جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو پریشان حال ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا فطرہ اس کو دے دے۔ اب اگر پڑوسی متمول ہیں، مالدار ہیں، تو پھر اس کو اپنے بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں دیکھنا کون کمزور ہے۔ یہ نظام اسلام نے بنایا تاکہ ایک مضبوط سماج، ایک مضبوط معاشرہ تیار ہو۔ اب جو لوگ کشمش کا فطرہ دے سکتے ہیں یا کھجور کا فطرہ دے سکتے ہیں، کھجور بھی اچھے والی 150-200 روپے کلو، اچھی کھجور، اگر 150-200 روپے بھی کلو ہے تو ایک آدمی کو 3 کلو کھجور کا فطرہ دینا چاہیے، تو کم از کم 500 روپے ایک آدمی کے ہو گئے۔ تو گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کا فطرہ وہ کسی غریب مستحق آدمی کو دیں۔ اس سے کم درجے والے جو ہیں وہ گیہوں کا فطرہ دیں تاکہ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکیں۔ اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گیہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں، جبکہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا، کھجور کا بھی فطرہ دیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ زکوٰۃ دیں، جتنے مالدار ہیں ان لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں جو آپ کے قرب و جواہر میں بھوکے ہیں، پریشان ہیں جو۔ اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ جس طرح رسول اللہ نے سکھایا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ سونے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے۔ واٹس ایپ فیس بک پہ ڈالیں گے، کچھ لوگ واہ واہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ واہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا۔ جہاں فائدہ ہونا تھا وہاں نہیں ہوگا۔ فائدہ تو قبر میں چاہیے، حشر میں چاہیے۔ فائدہ اللہ کی مدد کی شکل میں چاہیے کہ آج جب ہم جن کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ جب ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ ہماری جب مدد کریں تو ہم گرتے ہوئے اٹھ جائیں، بھٹکتے ہوئے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو اس لیے اتنا سستا نہ بیچیں اپنی محبتوں کو، اپنے اخلاص کو، اپنی دولت کا اتنا کم ریٹ نہ لگائیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نیلام ہوگی۔ نہیں، آپ معیاری لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اللہ نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا فرمایا ہے۔ آپ کا ہر کام معیاری ہونا چاہیے، آپ کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ زکوٰۃ دیں، خود دینے کے لیے جائیں اور ہاتھ میں نہ پکڑائیں تاکہ دوسرے کو شرمندگی نہ ہو۔ اور اس بات پر تو آپ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ فطرہ کھجور کا دے سکتے ہیں، کشمش کا دے سکتے ہیں، وہ گیہوں کا نہ دیں۔ پہلے ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں جو آپ کے پڑوس میں ہیں۔ اسلام نے جو سماج کا سسٹم بنایا بڑا طاقتور بنایا ہے کہ ہم کو پہلے ان کی مدد کرنی جو ہمارے پڑوس میں ہے، پھر ان کی مدد کرنی جو ہمارے عزیز و اقارب میں ہیں۔ یہ دو طبقے جب ہو جائیں پھر ساری دنیا کو آپ بانٹتے پھرے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں جو لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں، جو جس مسجد کے صدر ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اپنے امام حضرات کا، مؤذنین کا، مسجد کے خادموں کا خاص کر دھیان رکھیں۔ مدینہ المنورہ میں ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس مرتبہ جو جبریل علیہ السلام آئے، سلام جب پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا، فرمایا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ٹاٹ پہنا ہے،
बोरी का टाट जो है उसका कुर्ता, उसी की लुंगी। फरमाया अच्छा तुमने ये क्यों पहना? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ही नहीं, अल्लाह ताला ने आज हुक्म दिया भी जितने फरिश्ते हैं, मलाइका है, वो टाट पहनो। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत। फरमाया क्यों, वजह क्या हुई? आपने इतना मोटा सख्त लिबास टाट पहना है जो पहना नहीं जा सकता, वजह क्या है? फरमाया वजह नहीं पता आपको, वही तो वजह है, वो आपका दोस्त नहीं है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया हाँ अबू बकर मेरे साहिब, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा रफीक। फरमाया हाँ वो आ रहे हैं, उनको देखो जरा। सैयदना अबू बकर इतनी देर में मस्जिद में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के यार ने टाट पहना हुआ है। नबी अलैहि सलाम बड़े हैरान हो गए। अबू बकर टाट क्यों पहना? फरमाया या रसूलल्लाह आपने सुबह ऐलान नहीं किया कि अल्लाह के दीन को जरूरत है तुम्हारी दौलत की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी अशिया की, तुम्हारे धन दौलत की, अल्लाह के दीन को जरूरत है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज सारा अपना माल, अपने सारे मवेशी, अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे जेवरात, अपनी तमाम सवारियां, अपने तमाम बागात, या रसूलुल्लाह सारा इकट्ठा करके बैतुल माल में जमा करवा दिया। जब मैं जमा करवाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया अबू बकर ये तेरे कपड़े बड़े कीमती हैं, शायद ये भी किसी का जगह दीन के काम आ जाएंगे। तो मैंने अपने तमाम कीमती कपड़े, हत्ता की जो लिबास पहना हुआ था, वो भी उतार के अल्लाह के रास्ते में बैतुल माल में जमा करवा दिया। और जब टाट पहना है, अल्लाह जो हर चीज को जानते हैं, अल्लाह को उनकी अदा ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को कहा कि जिब्रील टाट पहनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और रसूलुल्लाह को आज जाके ये कहना कि अबू बकर से बुलाकर ये पूछे कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, क्या तू भी अपने अल्लाह से राजी है? नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। इसी वाक़े में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा आता है। हसद नहीं करते थे साहबा, हसद नहीं करते थे। फरमाते थे मैंने सोचा था कि आज अबू बकर से आगे निकलूंगा तो सारे घर की दौलत आधी की, मवेशी आधे किए, सामान आधा किया, सवारियां आधी की। तो फरमाते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा अपना सारा माल लेके, मुझे लगा कि आज उमर का माल सबसे ज्यादा है। तो बड़े खुश थे, लेकिन दिल में था कि अबू बकर को से आगे कोई निकल नहीं सकता। अबू बकर आए ना, अब फरिश्तों ने टाट पहन रखा, अबू बकर ने टाट पहन रखा। तो रसूलुल्लाह ने एक खूबसूरत सा सवाल किया, अबू बकर, हजरत उमर से भी पूछा, अब उमर क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? फरमाया या रसूलुल्लाह जितनी धन दौलत, माल मवेशी, सवारियां, साजो सामान, सबके दो हिस्से किए, आधा बच्चों के लिए छोड़ दिया, आधा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब अबू बकर आए तो पूछा कि क्या लेके आए हो और क्या छोड़ के आए हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही इनकिलाबी बात कही थी। फरमाया या रसूलल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر کر دیا گیا. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی ہے. گھر والوں کے لیے وہ کافی ہیں. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو میرے دین کی مدد کے لیے آگے آئے؟ صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور کون ہے بھائی؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان. رسول اللہ نے تیسرا اعلان کیا ان کے علاوہ اور کون ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ 900 اونٹ ماں ساز و سامان. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رک جاؤ اب کسی اور کو بھی موقع دو. فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے. اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں. جبریل کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ابو بکر تو بھی بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ نہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ارب پتی. اس وقت کے, آج کے تو بلینئر ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی کاروبار کی سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ دے دیتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا کچھ مدت گزر گئی, ایک دن بڑے پریشان ہوئے, دل بڑا بے چین ہوا. تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اب مسلمانوں کے لیے دروازہ تو ایک ہی ہے. جب سے دین قائم ہوا دین سیکھنے کا دروازہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے. جہاں سے دین شروع ہوتا ہے, جہاں دین کے شارح رہتے ہیں, جہاں دین نافذ کیا جاتا ہے, جہاں دین سمجھایا جاتا ہے, جہاں سے دین بنایا گیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب عبد الرحمن بن عوف سیدھے پہنچے کہاں؟ نبی علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے. دروازہ کٹ آیا, سلام کیا, اماں جی سلام علیکم. اماں جی نے جواب دیا ہاں بیٹا کیسے آئے آج؟ فرمایا اماں جی ساری رات نیند نہیں آئی, دولت اتنی ہے کہ بس سنبھالے نہیں سنبھلتی, دل بڑا بے چین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہ مجھے طریقہ بتاتے تھے, کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے. اماں جی کوئی مشورہ دیجیے. اندر سے اماں جی نے کیا کہا, بیٹا ایسا کر, ابھی جاؤ ساری دولت کے 2 حصے کر. اندازہ لگائیے جو بندہ فریاد کر رہا ہے وہ کھرب پتی آدمی ہے. جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے. پوچھا اماں جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا جا کے دولت کے 2 حصے کرو. فرمایا جی اماں جی ابھی کروا دیتا ہوں منشیوں کو کہہ کے. تو کیا کرنا ہے اماں؟ فرمایا بیٹا ایک حصہ سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر, آدھی کر دے ساری دولت کو. فرمایا اماں جی یہ آج ہی ہو جائے گا کام, آپ بتاؤ میں بخشا تو جاؤں گا, میں قیامت والے دن پریشانی میں تو نہیں بچوں گا. فرمایا نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری سفارش کروں گی انشاءاللہ. ایک صحابہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس,
کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی علیہ السلام نے کچھ دیا. اس نے تھوڑا سا منہ بنایا. حضرت عمر کو غصہ آیا کہ نبی کے گھر سے تو ایک کھجور کا دانہ مل جائے وہی کافی ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے قریب، حجرے میں لے گئے. سیدنا بلال کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے. سیدنا ابو ہریرہ کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے. سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا فلاں فلاں لاؤ. اب جب کپڑے آنے لگے، ساز و سامان آنے لگا، برتن آنے لگے، گٹھلیاں بنتے لگی، 1 بنی، 2 بنی، 3 بنی، 4 بنی، 5 بنی، تو کیا کہتا ہے کھڑا ہو کے یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ تو میں لے جا بھی نہیں سکتا، اور خدا کی قسم آپ سے فیاض میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے. اور میں یہی بات جا کے صحابہ کو کہا، تمہارے اس عمل سے وہ ناراض ہو گئے. اس نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فیاض نہیں. سیدنا عمر کو کہا نبی علیہ السلام نے، عمر تمہاری بات ٹھیک تھی، تم اگر اسے گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہم نے اپنی قوت عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تائید کر. پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خود اماں کہتی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بانٹنے والا نہیں دیکھا ہے. ہمارے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جتنا مال آیا بانٹ دیا، جتنا مال آیا بانٹ دیا، کبھی زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دی. ایسی بات نہیں کہ مال نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ رہنا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے جیسے کپڑے پہننے، تاکہ امت ان کی غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والی ہو، اور تاکہ ان کی امت غریبوں کے ساتھ دل لگا کے کھڑے ہونے والی ہو. محمد رسول اللہ کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اتنا فیاض کسی، ایسا کریم نبی فرماتی جب جاتے تھے کہیں مجھے کہنا عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مانگنے والا آ جائے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر سے خالی واپس چلے. خالی نہیں جانا چاہیے محمد رسول اللہ کے گھر دروازے سے کوئی. ایک صحابی ہے نا جن کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو بیچنے والے نے کہا کہ حضرت 100 دینار، فرمایا نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے 200 دینار کا ہونا چاہیے. کہ چلے آپ 200 دے دیں. فرمایا مجھے تو یہ بہت بہتر لگتا ہے 300 دینار کا ہونا چاہیے. تو بیچنے والے نے کہا آپ کی مرضی ہے 300 دے دیجئے. سواری کی، فرمایا مجھے تو 1000 کا لگتا ہے. کہنا جی آپ کی مرضی ہے 1000 دے دیجئے. 1000 دینار دے کے گھوڑا خریدا. غلام نے کہا حضرت 100 روپے کی چیز 1000 کی دی ہے. فرمایا میں نے، ہم سب صحابہ نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ امت کی خیر خواہی کریں گے. وہ نادان تھا، اس کو نہیں پتا یہ کتنے کی چیز ہے. وہ دیہاتی تھا، اسے کیا پتا. قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات، اللہ کریم ہے نا، فرمایا جب مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں.
اللہ نے بڑی خوبصورت بات انسانوں کو کہی کہ جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکنا نہیں، اسے بدتمیزی مت کرنا۔ کیوں کہی؟ کل قیامت والے دن ایک بندہ بڑی نیکیوں والا ہوگا، اللہ اس کو کہیں گے کہ میں گیا تھا تیرے گھر پہ، تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے بدتمیزی کی، تجھ سے سوال کیا تھا پانی کے لیے، تو نے بدتمیزی کی۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو آئے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی۔ فرشتے کہیں گے خدا نے کہا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تو تھا۔ رمضان آ رہا ہے، لوگ آئیں گے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں۔ ٹھیک ہے کئی بار جیب میں پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے پاتے، لیکن اس کے ساتھ جو گفتگو ہونی چاہیے وہ نرمی والی، عاجزی والی گفتگو۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر لوگ بار بار آتے تھے، اب بھی اللہ کا بہت احسان ہے، یہ سلسلہ اللہ نے اپنا فضل سے چلا رکھا ہے، کئی لوگ بار بار آتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنا ابا سے کہا کہ ابا یہ بار بار آتا ہے، بڑی خوبصورت بات سمجھا، فرمایا بیٹا یہ اللہ کا کیا کرم نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں کے اندر شامل کر رکھا ہے، لینے والوں کی قطار کے اندر تمہیں کھڑا نہیں کرا۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ تمہارے دروازے تک کوئی آ رہا ہے؟ ورنہ بنا مطلب تو کوئی کسی کو سلام بھی نہیں۔ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں؟ وہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ رب اور رسول کے نام پر کچھ دے دو مجھ کو، تو ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا یہ خدا کا شکر مناؤ، اللہ نے دینے والوں میں رکھ رکھا ہے، لینے والوں میں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی بنانی تھی، ایک آواز لگائی ابھی، فرمایا میں نے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، ابو بکر صدیق آگے بڑے مسجد نبوی کی جگہ میں۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو ترغیب نہ دی ہو کہ غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسکینوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، محتاجوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب رمضان آنے والا ہے، بہت سفیر آئیں گے، پہلی بات نوٹ کر لو، مانگنا آسان کام نہیں۔ ہم لوگ کبھی چندہ کرنے نہیں گئے آج تک ملک میں، بڑے بڑے آتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں مولوی کو بلائیں گے حضرت چندہ کروا دیں گے۔ میں کہا بھائی یہ تو بڑا ذلت کا کام، اللہ اپنے گھر کا محتاج رکھے، بس پریشانی کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ آ رہے ہیں، پہلی بات نوٹ کر، ان میں علماء بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں۔ آپ کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے وہ ادب کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، ادب کے دائرے سے باہر ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی ایک خاصیت ہے، اب اپنے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنے لیے تانا سننا آسان ہے، دین کے لیے تانا سننا
یہ بڑے بڑے مدارس ہزاروں بچے پڑھ رہے، حکومتیں کہاں پڑھی ہیں جن سے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے مولوی تمہارے پاس آتے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے، اور اس قطروں کو اکٹھا کر کے اتنے بڑے ادارے تعمیر کر کے کھڑے کر دیے کہ پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے۔ ان کی ایمانداری نے، ان کی دیانت۔ تو رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو علماء آپ کے پاس آئیں، دیندار لوگ آئیں، بزرگ آئیں، ان کا احترام کرنا، اکرام کرنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو مدرسے کے لیے بھی پیسے دینے، ان کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے بھی ہدیہ دینا۔ دوسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ چور نہ بنے تو اس کو چوری کا موقع نہ دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چور نہ بنے تو جان بوجھ کے گھر میں پڑتا وہاں نہ ٹانگیے جہاں سے روزانہ وہ پیسے نکالنے، آپ ان کو موقع دے رہے چوری کرنے کا، موقع نہ دیجیے۔ 500 مدرسے کو دینے تو 500 سفیر کو بولو یہ آپ کے لیے، تاکہ دین کا کام اور تیزی سے آئے۔ اب دوسرے نمبر پہ گداگر بھی آئیں۔ گداگر سمجھتے ہو؟ جو کن کا گزارا ہی چندے کے اوپر ہے، جو سارا سال جھوٹ بول کے چندہ کرتے، لیکن ان کا جھوٹ اس لیے قبول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جھوٹ، کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنے لیے۔ ہوتا ان کو کچھ نہیں ہے، او جی میں بیمار ہوں جی، میں یہ ہوں جی، میں وہ ہوں جی، چل بھائی تو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پہ ہے۔ لیکن تیسری بات خطرناک ہے، کچھ بدماشوں نے، کچھ گنڈوں نے، کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھی، لمبے لمبے کرتے پہن لیے، سر پہ پگڑیاں باندھ لی، اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پائی۔ یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے، مولوی بھی نہیں ہے، مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے۔ اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا، روز فون آتا ہے، کبھی گجرات سے، کبھی بمبئی سے، کبھی بنگلور سے، کبھی بھوپال سے، کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں، لمبا کرتا ہے، لمبی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، 5 آدمی 6 آدمی، تو کچھ نہیں، مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں۔ تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا۔ یہ جو گداگر مانگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے لیے، لیکن وہ اپنے لیے بول رہا ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، وہ اپنے گھر کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہ جو بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پنجاب میں مسجد خالی کروانے کے لیے پیسہ چاہیے، مجھے پنجاب میں فلاں مسجد گرا دی گئی تھی، میں نے اس کو خالی کروایا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، جبکہ زمین پر اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایسے بددیانتوں کو پکڑ کے لاؤ، پہلے تصدیق کرو، اگر صحیح ہو تو احترام، اگر بددیانت ہو تو مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجواؤ، تاکہ مسلمانوں کی حلال کی کمائی ان بے ایمانوں کی کوٹھیوں کے اوپر۔ ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اکیلے چندہ نہیں کرتے۔ جو عام مدرسے کا سفیر ہوتا ہے، نیک دل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے کہ بھائی
میں فلاں مسجد سے آیا مدرسے سے. یہ 5 جاتے ہیں. گیدڑ ہے نا, گیدڑ سمجھتے ہو, گیدڑ ڈرپوک ہوتا ہے. تو یہ 5 6 جاتے ہیں, ایک کو بابا بنا لیں گے کہ یہ بڑا شیخ الحدیث ہے جی, نعوذ باللہ. یہ 5 6 جاتے ہیں. بہار میں, گجرات میں, مہاراشٹر میں, وہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ہمارے ہاں بھی آتے ہیں, یو پی سے, بہار سے. پچھلے سال الحمدللہ 15 ڈپلیکیٹ مولوی پکڑوائے اللہ کے فضل و کرم سے. کہیے سبحان اللہ. مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوائے الحمدللہ. پیسہ بانٹے, صبح شام بانٹ رہے ہیں. جب سے یہ مسجد کھلی ہے الحمدللہ اب تک 1000 مساجد نئی تعمیر ہو گئی. نئی مساجد کے علاوہ 1000 پرانی کھل گئی. ڈسپینسریاں چل رہی ہیں, بیماروں کا علاج ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے ایمانی کر کے مسجد مدرسہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بنانا. ایسا نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دین کے وفادار رہو. دین کے, رسول اللہ کا نام لے کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا تو پھر یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ بددیانت جو ہیں مرنے کے بعد قبر میں ان کو پتہ لگے گا کہ تم نے پنجاب کے نام پر, کبھی بہار کے نام پر, کبھی اڑیسہ, یہ 3 مظلوم, ان کو ہم مظلوم اسٹیٹ کہہ لو, جنہوں نے دھندا بنا رکھا ہے. یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو دونوں آنکھیں کھول کے, جب مسجد اور مدرسے کے نام پر دینا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے کہ پیسہ صحیح جگہ جائے. جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی مانگنے آ جائے تو دونوں آنکھیں جھکا کے بڑے آرام کے ساتھ جو کچھ جیب میں ہے اس بندے کو دے دیجئے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. لیکن جب اپنی امانت اللہ اور اس کے رسول کے گھر تک پہنچانی ہے تو پھر امانت والا جو ہے, جو درمیان میں ہے, پہلے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بے ایمان تو نہیں ہے. ہماری تاریخ ہے اسلام کی, کوئی بجٹ نہیں, کوئی بڑے بینک کھاتے نہیں, لیکن اس کے باوجود بڑے لاکھوں مدارس, مساجد تعمیر کر دی مسلمانوں. کبھی انکار نہیں کیا قوم نے, قوم کو جب کچھ کہا علماء نے. اب بھی انشاءاللہ تعالی, اب بھی رمضان آ رہا ہے, لوگ آئیں گے بہت, ان کا استقبال ہے, کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ایمانوں سے مسلمانوں کو بچانا وہ مسجدوں کے پردھانوں کی, مسجدوں کے ذمہ داروں کی ڈیوٹی ہے. اس ڈیوٹی کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بے ایمان پکڑنے کے چکر میں کسی ایماندار کی بے عزتی نہیں. زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی, زکوٰۃ کا جو مفہوم, زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں, تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو, احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا, یہ ہوتا کیا ہے. دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے, یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں, توحید کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے, پھر روزہ اور حج ہے.
یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں، جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو. قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح دو سہیلیاں ہوتی ہیں، دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا. اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بنائی کیوں گئی؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ کچھ پتہ نہیں. بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے. ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے. جی زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں. یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے. نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے. بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا. ایک ہوتا ہے نا نمبر رانگ مل جائے، یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے. سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ. قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے. نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے. فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے. پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے میں کام کرتا ہوں. دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے، اس لیے کام کرتا ہوں. تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا. اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے. قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا. حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%. پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے، یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا، جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں. آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں. آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں.
آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں. زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ, اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا, اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا, بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں, دیتے ہیں, ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو, جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو, کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو, کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی, کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو, محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو, بڑی حیرت. اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ, لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں, کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو, جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے, جائز تو ہے, اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے, کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے یاشی کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ, مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ, مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں. مال پاک ہو جائے گا, یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی. اس لیے فرض کی گئی, نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھو, جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے, جہالت آ جاتی ہے, وہم پیدا ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے, اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا, ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا, اکٹھا کیا. زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی, حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے, جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا, تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں, جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے, یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟
ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी, शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं, फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी, यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं, फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई, क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ़ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफ़ी से कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो, फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोज रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निज़ाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया, हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर, ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी, उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। इसलिए ज़हन नशीन कर लें, मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ।
جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو۔ جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ۔ جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ۔ جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے ہی دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔
تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی، ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔